نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درود شریف کی بے شمار رحمتیں ہوتی ہیں جس کا اپن شمار کر نہیں سکتے۔ پہلے کے بیانات میں نے کہا ہے، تو اس میں سے میں چند درود شریف پڑھنے کی رحمتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے گھروں کے اندر بے برکتی آئی ہے، پریشانیاں ہیں، افلاسی لگی ہوئی ہے، پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کرنے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے۔ بہرکف حالات اپنے حساب سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ حالات دیگرگوں ہو رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ افلاسی، مفلسی، بے برکتی، بے سکونی عروج پر ہے، جبکہ ہم اس کو پوروں کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں ایک اور ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تمام کی پریشانیاں، کسی کے پاس شادیوں کی پریشانی ہے، کسی کے پاس بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغامات صحیح نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے پریشانیاں ہیں کہ جس کو حل نہیں کر سکتے، ایسے پریشانیاں آ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائی اور بہنوں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے، درود شریف ایک ایسا نعمت ہے ہم امتیوں کے لیے جو کسی اور امت کو نہیں دی گئی تھی۔ اگر آپ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور مسلسل صبح یا شام پڑھنے کا ورد کریں، 500 یا 1000 روزانہ، تو یقین مانیے یہ پورے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں پورے انشاءاللہ سدھر جائیں گے، گھر میں برکت رہیں گی، ہم جیسا چاہ رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا کام ہوگا۔ جو ہم دعا مانگنے سے نہیں ملنے والی چیز دعا نہیں مانگنے سے بھی مل جائیں گے۔ تو اتنی بڑی رحمت ہے درود شریف کی۔ اس بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 2 نوجوان تھے، ایک نوجوان کے کاروبار بیٹھ گئے اور وہ حالات دیگرگوں ہو گئے، ناگفتہ حالات ہو گئے اس کے۔ تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھئی کچھ اگر مدد کریں تو میں حالات کو درست کر لیتا ہوں۔ تو اس دوست نے کہا کتنے چاہیے؟ تو بولے کہ بھئی 3000 دینار دیجئے۔ تو 3000 دینار وہ دوست نے دیا اور ایک وقت مقررہ بول دیا کہ یہ وقت پہ اتنے دنوں کے بعد دے دینا ہے۔ اس نے دینے کا وعدہ کر کے لیا، لیکن حالات گردش میں ہونے کی وجہ سے لینے کے بعد بھی نہیں سنبھلا اور وہ قرض دینے کی تاریخ آ گئی۔ اور اس دوست نے کہا کہ بھائی میرے پیسے مجھے لوٹا دے۔ اس نے کہا کہ بھائی حالات تو بہت پریشانی میں ہیں میرے اور اب میں نہیں دے سکتا۔ تو وہ دوست کہا بھی دینا نہیں دینا وہ سب نہیں، میں جو وعدہ کیا تھا وعدے کے حساب سے پیسے دے دینا۔ ابھی نہیں بولتا ہے کہ بھائی میرے پاس ہے نہیں تو کہاں سے دوں۔ اب بحثی ہو گئی دوستوں میں، پھر اس کے بعد کوئی اور مشورہ دیا اس میں کہ بھئی اور کچھ دن دے دیجئے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا چلے گا، اور کچھ دن دے دوں کیا؟ تو انہوں نے بولا ہاں دیے تو بہت مہربانی ہوگی۔ تو پھر کچھ دن بڑھا دیے کہ فلاں دے دینا۔ اب دیکھو اب کیسا کنڈیشن ہے، یعنی انہوں بے روزگار ہے، حالات ان کے مطابق نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نا، بڑے لوگ حالات خراب رہے تو سونا بھی پکڑے تو مٹی بن جاتا، ایسا ہوتا، اچھے رہے تو مٹی پکڑے تو سونا بن جاتا، ایسا ہوتا۔ تو بہرکف جو اور مزید دن دیے گئے وہ دن آتے وہ دوست بلا کے پہلے نکالو پیسے، مگر حالات ایسے ہیں اس نوجوان کے کہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو آپس میں بحث ہونے کے بعد وہ نوجوان مقدمہ ڈالا۔ آب کوثر بلکہ کتاب ہے، اس کتاب میں کے اندر یہ واقعہ ہے۔ آب کوثر درود شریف کی بہترین کتاب لکھی بھی ہے، آپ بھی مطالعہ کریے۔ تو اب وہ دوست کیا کرا، مقدمہ دائر کر دیا۔ اب مقدمہ دائر کرنے کے بعد وہاں سے ان کو بھی بلاوا آیا۔ وہاں قاضی صاحب نے پوچھا یہ کہ قاضی صاحب یہ پوچھے کہ کیا آپ قرضہ لیے ان سے؟
اس نوجوان نے کہا ہاں لیا. کتنا لیے؟ 3000 دینار لیا. پھر وقت پہ نہیں دیا بلکہ شکایت ہے آپ کی. تو بالکل صحیح شکایت ہے, میں دے نہیں سکا. تو حاجی صاحب بولے پیسے لینے کے بعد وقت پہ نہیں دے کہ پھر یہ کیا ہے, یہ کیوں نہیں دیے؟ انہوں نے بولے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں دے سکا. تو پھر جج صاحب بولے وارننگ دیا ہوں, بولے کہ بھی 1 مہینے کے اندر آپ میری جج کی طرف سے, میری طرف سے دے رہا ہوں, 1 مہینے کے اندر آپ 3000 دینا ورنہ سیدھا جیل ہوں گی آپ. دونوں نوجوانوں کو سمجھا دیے 1 مہینے کے بعد پیسے لے لو ان سے, نہیں تو ان کو سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا جائے گا. تصفیہ ہوگا. اب یہ نوجوان سمجھ گیا کہ بھائی اپنا پیسے ہے اور اپنا مقدر کیا ہے, جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا. اب یہ جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نوجوان کو. ایک جو ہے بات اس کے دل میں آئی, وہ یہ بات تھی کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا امتی پریشان ہے, حالات اس کو مروڑ چکے ہیں, دبوچ لیے ہیں, تو وہ میرے امتی کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. اللہ اکبر, قربان جائیے ہمارے آقا پر. حالات جو ہے جب دبوچ لیتے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے. دیکھیے امتیوں سے کیا محبت ہے, کیا لگا ہوا ہے میرے آقا کی. ابھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بولنے کے بعد ایموشنل ہو جاتا ہے, ایسا آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. تو اس نوجوان کو بات یاد آئی کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ جب حالات گھیر لیتے ہیں, پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, ان کنٹرول رہتے ہیں, تو مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو. تو اس نے درود شریف پڑھتے بیٹھ گیا. بس اس کا ایک ہی لخلخہ ہے, سیدھا جیل جانا ہے. اور اپنا درود شریف, وہ جو واقعہ, وہ جو سرکار کی بات تھی وہ یاد آئی اس کو کہ جب اگر کوئی امتی پریشانی میں گھر جائے تو وہ مجھ پر درود شریف کثرت سے پڑھے. یہ بات یاد آئی اس نوجوان کو اور وہ درود شریف پڑھنا شروع کیا. 1 دن پڑھا, 2 دن پڑھا, 3 دن پڑھا, 4 دن پڑھا, بس خالی پڑھتے جا رہا ہے. 27 دن تک پڑھا. سمجھ رہا ہے کہ بس اور جانا ہے جیل اور کچھ نہیں ہے, اور پڑھتے جا رہے ہیں. پھر 28ویں دن آواز آئی, ایک خواب میں اس کو آواز آئی اس نوجوان کو کہ اے نوجوان, علی ابن عیسیٰ جو وزیر ہے اس کے پاس جاؤ اور 3000 دینار اس سے لے لو, اپنا قرضہ ادا کرو. تو وہ نوجوان خواب دیکھے بعد اٹھا اور جو حالات میں پست ہو گیا تھا, حشاش بشاش ہو گیا. وضو کرا, نماز پڑھ لیا, پھر حشاش بشاش مانگا. حشاش بشاش ہونے کے بعد پھر صبح ایک بات اس کو ستا رہی کہ انہیں سوچا کہ وزیر کے پاس جانا کوئی معمولی بات ہے. ایک تو جانے نہیں دیں گے لوگ, اس کے باڈی گارڈ جو رہتے ہیں. جب وزیر کے پاس جائیں گے تو وزیر بولے گا ایسے بہت سے لوگ بولتے کیا ثبوت ہے, اب میں کیا بولوں. سوچتا رہ گیا. شام ہو گئی, 29ویں شام, 28 جا کے 29 ہو گئے, سو گئے. تو آقا دو جہاں نے اس امتی کے خواب میں آئے, آ کے بولے علی ابن عیسیٰ وزیر کے پاس تم جاؤ اور ان سے کہو کہ 3000 دینار آپ کو دے دے تاکہ مجھے قرضہ دینا ہے. ان سے کہو وہ میرا غلام تمہاری مدد کرے گا. تو اس نوجوان نے بڑے ہی ادب کے ساتھ کہا, اللہ کے رسول, وہ اگر ثبوت پوچھے تو مجھے شرمندگی ہے, میں کیا بولوں, میری بات پہ کیا وہ یقین کرے گا. تو آقا نے فرمایا اگر وہ ثبوت پوچھے تو اس سے بولو تم فجر کے بعد 5000 مرتبہ آقا دو جہاں پر درود بھیجتے ہیں, اور یہ درود بھیجنے کا تمہارا جو عمل ہے تم کو معلوم ہے, اللہ کو اور اللہ کے رسول کو معلوم, اس دنیا والے کوئی نہیں جانتے. یہ جا کے اس کو بولو.
تو اب انتہائی جو ہے ہمت آئی. 30 کی شام میں یہ ذکر ہوا, ہمت آ گئی, صبح اٹھے, جا کے وزیر کے پاس, علی ابن عیسیٰ کے پاس جا کے بولے کہ بھئی مجھے ملنا ہے علی ابن عیسیٰ سے. باڈی گارڈس بولے تو کیوں ملنا ہے؟ تو آقا نے بھیجا ہے مجھے ملنے کے لیے. تو باڈی گارڈ بھی تھوڑا تھر رہا ہے, آقا آپ بھیجے, یہ کیا بات ہے؟ ایک باڈی گارڈ جا کے بولا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, اور ہم پوچھے کئی بار سے جا رہے ہیں, وہ تو آقا سے بھیجے ہیں ملنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں بھی ذرا گھبرا گئے, آقا بھیجے ہیں, فوراً بلاؤ, بلائے, کیا 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 مطالبہ ہے آپ کا؟ تو اس نوجوان نے کہا مجھے 3000 دینار کا قرض ہوا ہے, وہ قرض مجھے دینا ہے, آقا نے آپ سے لینے کے لیے کہا. تو وزیر نے وہی کیا, پوچھا کہ آقا بولے ہیں کیسا سمجھنا, کیا یہ صحیح ہے, کیسا سمجھنا؟ تو اس نوجوان نے کہا آپ فجر کے بعد روزانہ 5000 درود شریف پڑھتے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم. یہ بات سننا ہی تھا کہ علی ابن عیسیٰ حیران رہ گا. بولا کیا؟ پھر سے بولیے. میں بولے کہ آپ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں آقا پر, وہ کسی کو نہیں معلوم, آپ جانتے, اللہ جانتا ہے میرے آقا. بولتے وہ ایسا خوش ہوتے, یعنی بے حال ہو گیا کہ بولا کہ میرا درود میرے آقا کو معلوم ہے, میرے آقا نے میرا درود قبول کیا. بے حساب خوشی سے پھولے نہ سمایا. اس نے کہا کہ ٹھہرو یہیں پر, اور وہ اپنے کمرے میں گیا. کمرے سے 3000 جو ہے 3000 دینار کی پوٹلی دے دیا, اور ایک بولا یہ 3000 روپے آپ کے خدم مبارک میرے دربار میں خدم رکھے ہیں, آپ کے خدم مبارک کی برکت ہے, یہ 3000 روپے 3000 دینار لیجئے, اور 3000 دینار میں اپنے گھر کا انتظام کریے. اچھا یہ کہا, اور مجھ سے یہ وعدہ کر کے جائیے کہ جب بھی تم کو پریشانی ہوگی علی ابن عیسیٰ کے پاس آنا, یہ وعدہ کر کے جائیے. تو اس نوجوان نے وعدہ کیا, وعدہ کر کے وہاں سے گیا. جانا تھا کورٹ کو. یہ واقعہ میں دیکھا تو میں آنسو نہیں روک سکا. دیکھیے آقا کی محبت امتیوں کے ساتھ. تو پیسے لے کے جو ہے فوراً عدالت میں قاضی کے پاس حاضر ہوئے. وہ نوجوان بھی آیا جو پیسے لینے والا تھا, انہوں بھی یہاں سے پیسے لے کر وہاں دربار میں گئے, قاضی کے پاس گئے. قاضی پوچھا کیا ہوا, آج آخری دن ہے, پیسے لائے؟ اس نوجوان نے کہا جی ہاں پیسے لایا. تو قاضی نے کہا اگر پیسے نہ لاتے تو سیدھا جیل جانا تھا نا, اس لیے پیسہ لایا. جیل نہیں ہوتے تو پیسے نہیں لاتے تھے. اب دینا ہے نہیں تو جیل جانے تو کچھ تو بہانہ بناتے تھے آپ, اسی لیے پیسے لائے. ٹھیک ہے, اب پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ جب جو وہ تو نہیں بولے تھے, اب کہاں سے آئے؟ تو اس نوجوان نے یہ پورا ماجرا سنا دیا. یہ پورا ماجرا سنا دیا. سناتے ہی وہ جو جج تھے وہ قاضی پریشان ہو گئے, کیا سن رہا ہوں. وہ بھی تعجب کرنے لگے واقعے کو, آقا کی جو عنایت ہوئی. اب اس کے بعد قاضی نے کہا پیسے تمہارے پاس رکھو, ذرا رکو, میں ذرا جا کے آتا اندر گیا. جانے کے بعد 3000 روپے 3000 دینار اس قاضی نے لائے. لا کے نوجوان تمہارے پیسے تمہارے پاس رکھو, میرے آقا کا آپ نے جو بات کیا ہے, میرے آقا کا ذکر سر آنکھوں پر, آپ کے پیسے میں دے رہا ہوں میری طرف سے. جبکہ 9000 دینار ہے, 3000 یہاں دے رہے ہیں.
وہ جب دیے تھے کہ 3000 خرچہ دیے تھے، 3000 آپ کے خادم مبارک جو وزیر بولا تھا کہ میرے پاس میری چوکھٹ پہ جو آپ کے خادم مبارک کا رکھیں اس کا 3000 بولا تھا، اور گھر کے حالات درست کرنے کے 3000 بولا تھا، اور جب بھی پریشانی ہوئی پھر میرے پاس آنا بولا تھا. تو وہ 9000 دینار سے تھے، یہاں 3000 دیے. تو انہوں بولے روکو. قاضی نے اندر گیا، لا کے 3000 بولا کہ میرے نوجوان تیرے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے پیسے قبول کر لیں اور قرضہ دے دے اس کو. قاضی نے اپنے پیسے دیے قرضہ دینے کے لیے. تو یہ ماجرا جو بحث چل رہی تھی، وہ نوجوان جو قرضہ لینے والا ہے، جو پیسے دیا تھا، انہیں بھی پریشان ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ کدھر سے کدھر بات جا رہی ہے. تو جب وہ نوجوان حاجی صاحب دے دیے 3000 روپے، وہ نوجوان دیا تو وہ نوجوان بولا رکو. قاضی صاحب کو بولا قاضی صاحب میں نے 3000 دینار معاف کر دیا، مجھے پیسے اب نہیں چاہیے. تو ایک پریشان حال جو آدمی تھا، اس کو 9000 یہ 3000 12000 دینار ملے اور وہ قرضہ معاف ہوا. جب آقا کی رحمت آ جاتی ہے تو عقل کام نہیں کرتی، پھر اس سب اپنے اپنے گھروں میں سب خوش رہے، سب خوش گئے. تو میرے بھائیوں، ہر پریشانی جب بھی آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ درود شریف کا بھی کثرت سے درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ اللہ آقا کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی نا. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی. تو میں آپ سے ادباً یہی گزارش کرتا ہوں کہ صبح اور شام اپنا وظیفہ بنا لیجئے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. میں اس واقعے کو بہت ہی دل تھام کے میں نے سنایا ہے، ورنہ میرے جب پڑھا میں سنا تو میرے آنکھ سے خالی آنسو جا رہے تھے. اللہ آپ کو اور ہمارے کو خوب درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور آقا کی نظر ہم پر رہے، ہماری غلامی کو آقا قبول فرمائے. آمین ثم آمین.